ما ظہر منہا، مگر وہ جو خود ظاہر ہو، وَلِيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ، اور اپنے سر پر اوڑی ہوئی چادر اپنے سینوں پہ ڈالیں، عَلَى جُجُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی صرف اس ایک ہی آیت کریمہ میں رب کائنات نے خود اعلان فرما کے اپنے پیارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے ارشاد فرما کے کلمہ پڑھنے والی عورتوں کو دنیا کی زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھلا دیا کہ عورت کی سب سے پہلے کیا کرے، اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ قرآن پاک کے الفاظ یغضضن من ابصارہن، دوسرا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی خوبصورتی، اپنا بناؤ سنگھار، اپنا حسن، اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ زینت ساڈی بولی دا لفظ ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ جمع دا صیغہ استعمال ہویا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جڑا خود ظاہر ہے۔ آگے آئے گا کہ خود ظاہر کیا ہے، وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ، اور جو سر پر چادر لی ہے وہ اتنی بڑی ہو کہ پورا جسم ڈھانکے اور یہاں تک کہ سینہ بھی چھپ جائے۔ عَلَى جُجُوبِهِنَّ، اے میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان آپ لوگوں کے سامنے ہے، میری بہنوں کے اور میری بیٹیوں کے۔ اب اس پر عمل کرنا نہ کرنا یہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی ذمہ داری ہے۔ آئیے دوسری آیت کریمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے پیارے حبیب، اپنی بیویوں، بیٹیوں، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے جلابیب، من جلابیبہن، قرآن پاک کے الفاظ، حکم خدا، من جلابیبہن، فرمایا بڑے اوڑھنے کا ایک حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں تاکہ انہیں پہچانا نہ جائے۔ ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، انہیں پہچانا نہ جائے، جیسے زمانہ جاہلیت میں کا معاملہ تھا، فرمایا انہیں پہچانا نہ جائے، فلا یؤذین، تاکہ انہوں نے کوئی تکلیف نہ ہو، کہ نہ نو۔ اللہ پاک نے فرمایا، پیارے حبیب، اپنی بیویاں، اپنی بیٹیاں، مومن عورتوں کو کہہ دو کہ جلابیب اوڑھیں، جلابیب اپنے اوپر اوڑھیں تاکہ انہوں نے پہچانا نہ جا سکے کہ میرے سامنے آن والی عورت کون ہے، میرے پاس سے گزر کے جانے والی عورت کون ہے، تاکہ انہوں نے کوئی تکلیف نہ ہوئے۔ فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں لفظ استعمال ہوا جلابیب، جلابیب پر بات، جلابیب کی کا مفہوم و معنی واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جلابیب جلباب کی جمع ہے، جلابیب جلباب کی جمع ہے، یہ معنی ایک طویل ڈھیلا اوڑھنا ہے، جنہوں اسی اپنی بولی وچ برقع بھی کہنے ہیں، گون بھی کہنے ہیں، جو جسم کو بڑی حد تک ڈھانپنے کے لیے مخصوص ہے۔ وہ حکمت ہے کہ عورتوں کو پہچان ملے، سامنے کو مرد آ رہا ہے، مردوں کے درمیان کوئی ایسی عورت، جس نے کوئی عورت آ گئی ہے، جب برقع پہنا ہوا ہے، گون پہنا ہوا ہے، دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ وہ عورت آ رہی ہے، پردے دار عورت آ رہی ہے۔ جلابیب اس نے اپنے اوپر اوڑھا ہوا ہے، جو جسم کو بڑی حد تک ڈھانپنے کے لیے مخصوص لباس ہے۔ دو آیت کریمہ اپنی بہنوں کے، بیٹیوں کے سامنے رکھیں، اللہ کے دو فرمان کہ میرا رب کیا فرما رہا ہے۔
کہ آئے عورتوں، کون عورتوں؟ اللہ کے پیارے محبوب کی غلام عورتوں۔ فرمایا اپنے آپ کو چھپاؤ، ظاہر نہ کرو، اپنے آپ کو بھی چھپاؤ، اپنا حسن بھی چھپاؤ، اپنے جسم کے جو اتار چڑھاؤ ہیں ان کو چھپاؤ تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہوں، اور ایسا لباس پہنو جو جسم پر ڈھیلا ڈھالا ہو، جس سے جسم کا کوئی بھی حصہ واضح محسوس نہ ہو سکے۔ آیت اللہ ماشاء اللہ آج کل سارے معاشرے دے اندر تے گون بھی ہن اس اندازے نے تو لباس تو زیادہ تنگ ہو گئے نے۔ آؤ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، احادیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت کا پردہ لازمی ہے، کیونکہ وہ عورت یعنی وہ ایک ایسی عزی چکڑ چیز ہے جس پر پردہ ہونا چاہیے۔ جب عورت گھر سے باہر جاتی ہے تو شیطان اسے فتنہ انگیز نظاروں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے پردہ نہ صرف لباس کا مسئلہ ہے بلکہ ایک روحانی اور اخلاقی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ المرأۃ عورۃ فاذا خرجت تستشرفها الشیطان، کہ عورت جب ایسے لباس میں باہر نکلتی ہے جس سے اس کا پردہ نہیں ہے تو شیطان اس کو فتنہ انگیز نظاروں کی طرف راغب کر دیتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ آئے میری غلاموں، آئے میری غلامہ عورتوں، پردہ ضرور کرو، پردہ ضرور کرو۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ میری بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکے پتلے کپڑے پہن کر، ہلکے پتلے کپڑے پہن کر، آج تو جدید دور ہے، آج تو لباس بہت جدید نے، آج تو 1450 سال پہلے ہاتھ دا بنیا لباس، کھڈی دا بنیا لباس تو کھیساں نال موٹا ہوندا سی، ہن تک کھیس بھی ساڈے جڑے نے بہت پتلے نے، انہاں نال بھی موٹا ہوندا ہے۔ فرماندیاں نے اما عائشہ صدیقہ کہ ہلکے پتلے کپڑے پہن کر میری بہن اسما نے آنا چاہا، تو جب وہ آئیں تو رسول خدا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اپنا چہرہ نہ کیا اور فرمایا اے اسما، جب عورت حیض کو پہنچ جائے تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی حصہ دکھایا جائے۔ پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ کون سا حصہ جو عورت کا ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایک اس کے ہاتھ ہیں، ایک اس کے ہاتھ ہیں اور دوسری اس کے پاؤں کی آگے والی انگلیاں ہیں۔ یہ حصہ عورت کا جو ہے یہ پردے سے باہر ہو، اس کے علاوہ جتنا جسم کا حصہ ہے وہ ڈھکا ہونا چاہیے۔ آؤ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ علم دین کی ماہر تھیں، بلکہ ان کی حیا اور پردے کا حکم، پردے کے بارے میں تو رب کائنات نے سورۃ نور میں ایک نہیں دو نہیں 18 آیتیں نازل فرما دیں، مگر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پردہ کیسا تھا؟ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب پیغمبر کو علم بھی سکھایا کرتی تھی مگر پردے کے پیچھے رہتی تھی۔ یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ کوئی کلاس نہیں لیتی تھی۔ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال باکمال ہو گیا، اصحاب پیغمبر کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ در مصطفیٰ پہ حاضر ہو جاتے اور اپنی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں مسئلہ اپنا رکھ دے۔ اما عائشہ صدیقہ نے ایک پردہ لگایا ہوا تھا، اس پردے کے پیچھے رہ کے اصحاب پیغمبر کا مسئلہ بھی سن لیتی اور ان کو جواب بھی عطا فرما دیا کرتی۔ یہ ہے ہمارا دین اسلام، اور دین اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اے امت مصطفیٰ کی عورتوں، اے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری غلاموں، اپنے پردے کا خیال کرو۔ اسلام میں
شریعت میں پردہ حجاب عورت پر ایک واضح فریضہ ہے، ایک فرض ہے عورت دے اوپر، جنوں اج اسی ساڈے معاشرے دیاں ساڈیاں مسلمان ماواں بہناں چھوڑ چکیاں نے۔ اس عورت دے شرعی پردہ جڑا ہے وہ نال عورت دے جسم دی حفاظت اور عورت دے جڑا وقار ہے وہ برقرار رہندا ہے۔ حجاب دا مقصد صرف یہ نہیں کہ سر ڈھک لیا، بلکہ پورے بدن کا مناسب پردہ ایسا ہونا چاہیے کہ پورے جسم پر ڈھیلا ڈھالا لباس موجود ہونا چاہیے، جس کو جلابیب کہا گیا ہے، جس کو آج ہم اپنے معاشرے میں برقع کہتے ہیں۔ چادر اور چار دیواری کا شرعی حکم اللہ پاک قرآن میں کیسے دے رہا ہے؟ فرمایا رب کائنات نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھراں چ ٹھہری رہو، اپنے گھراں چ رکیاں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، بے پردہ نہ رہو جیسے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتیں رہتی تھیں۔ فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اگلا حصہ اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ وہ میرے نبی کی آل تھی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں۔ امتی ہونے کا ہمیں حق ادا کرنا چاہیے کہ اپنے گھراں چ رکیے، چادر اور چار دیواری، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، بے پردہ نہ ہو وہ گھراں چ باہر نکل کے زمانہ جاہلیت دی عورتاں دی طرح۔ اگے حکم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ پچھلے دنوں میں بھی یہ بات گزری کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیا کرو۔ یہاں بھی خطاب عورتوں سے ہو رہا ہے، مردوں سے نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی خطاب عورتوں سے ہے، گویا عورتوں کو یہ حکم خدا ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے کہ اے اللہ کی بندیوں، اپنے گھراں چ رہو، بازار دی زینت نہ بنو، معاشرے دی زینت نہ بنو، اپنے آپ نو ظاہر نہ کرو لوگاں دے سامنے۔ مگر اج معاملہ بالکل یہ الٹ ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رب ذوالجلال نے عورتوں کو یہ حکم فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کریں اور شرعی ضرورت اور حاجت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے اس عمل کی فضیلت بھی بیان فرمایا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابیہ عورتیں بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنا مسئلہ رکھتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مرد ہیں ہمارے، یہ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھ کے اللہ کے احکام سنتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں سنتے ہیں، دین اسلام کی خوبصورت باتیں سنتے ہیں، اور یا رسول اللہ یہ جہاد پہ جاتے ہیں، ہمارا کیا جرم ہے؟ ہمیں ان کاموں میں سے کسی کام کا بھی حکم نہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
بات کو ختم فرما دیا، فرمایا اے صحابیہ، سوال کرنے والیو، جان لو یہ مرد میرے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، میرے سامنے بیٹھ کے اللہ رسول کے احکام سنتے ہیں، دین اسلام کی باتیں سنتے ہیں اور جہاد پہ جاتے ہیں۔ تم صرف اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھر کے اندر رہ کے اپنے گھر کے معاملات دیکھو، اپنے بچوں کا خیال رکھو، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرو، اللہ جتنا ثواب ان کو عطا فرمائے گا میدان جہاد میں جا کے جنگ کرنے کا، اللہ تمہیں گھر میں رہنے پر اتنا اجر عطا فرما دے گا۔ مگر اج نہ سب مرداں نوں لوڑ ہے، نہ اسی کوئی چنگی گل کرنی ہے، نہ ساڈیاں ماواں بھیناں نے، انہوں نے کہنا جدھر گئے مرد اسی بھی جائیے ادھر ہی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو جب میں نے جہنم کو دیکھا نا، جب میں نے جہنم کو دیکھا تو دو طرح کے لوگ جو ہیں وہ میں نے نہیں دیکھے بھی نہیں، مگر اپنے صحابہ کو بتلا بھی رہے ہیں۔ کون کون سے لوگ؟ ایک قسم مردوں کی تھی، ایک قسم عورتوں کی تھی، جو جہنم میں، آپ سرکار کی امت کے جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کا حوال کا ذکر ہوا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وہ مرد جن کے ہاتھوں میں بیل کی دم جیسا کوڑا ہوگا، بیل کی دم جیسا کوڑا ہوگا، اور دوسری وہ عورتیں جو کپڑے پہنے ہونے کے باوجود بھی ننگی لگیں گی، خواہش دلانے والی، خواہش دلائی جانے والی۔ فرمایا ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کی کوہان ڈھکی ہو، وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی، اور نہ ہی وہ مرد اور عورتیں جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو تو سینکڑوں میل دور سے آتی ہے۔ کن لوگوں کے بارے میں کہا گیا؟ وہ مرد جو بازاروں کا حسن بنتے ہیں۔ کون سے بازاروں کا؟ جو زنا کی طرف راغب ہوتے ہیں، جو بے حیائی کی طرف راغب ہوتے ہیں، جو بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں بیل کی دم جیسا کوڑا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے میں بات فرما دی، اور عورتوں کے بارے میں فرمایا جو اتنا باریک لباس پہنے کہ لباس پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی نظر آئیں، خواہش دلانے والی ہوں یا خواہش دلائی جانے والی ہوں، اور انہوں دے سر ان عورتوں نو کیا گیا جہاں عورتیں اپنے سر تے جوڑا بنا کے رکھ لیندیاں نے، پھر سر تے دوپٹا بھی انج دا لینا کہ سر وکھرا ہونا جوڑا وکھرا ہونا، سر دو حصے چ نظر آنا، یعنی دیکھن والے نو پتہ چلے کہ نہیں بھئی عورت دے وال ماشاءاللہ واہ سارے نے تے اور سر عورت دا وکھرا ہے۔ فرمایا ایسی عورتوں کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے، جیسے اونٹ دی کوہان دے اوتے کپڑا پا دیو۔ فرمایا وہ جنت کدی داخل نہیں ہون گے۔ آئے میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ہمیں علم نہیں تھا تو آج ہم نے سن لیے ہیں، آج ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہم نے دنیا سے کچھ نہیں لے کے جانا، کچھ بھی نہیں لے کے جانا، صرف اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری ہمارے ساتھ جائے گی، نیک اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے، اچھے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے، اللہ رسول کی اطاعت ہمارے ساتھ جائے گی۔ یہ قرآن پاک کے واضح احکام ہیں۔ ہم عاشق رسول بنے، ہم کہیں نہیں بھئی ہم تو عاشقہ ہیں، ہم تو عالمہ ہیں، لوگ عالم کہندے ہیں تو ساڑیاں بھੈਣਾں عالمہ بن جاندیاں نے۔ عالم جہان کو کہتے ہیں، عالم لفظ ہوتا ہے، لام کے نیچے زیر ہوتی ہے، عالمہ یا عالم دونوں الگ الگ لفظ ہیں۔ آج اسی عالم ہی ہیں، عالم نہیں ہیں، عالم ہیں، بہنا بھی تو بھائی بھی۔ نہ اللہ رسول دے احکام ساڑی اکھاں دے سامنے نے، نہ اسی انہاں دے عمل پیرا ہونے ہیں، نہ سانو اللہ رسول دا کوئی ڈر ہے۔ اگر اللہ رسول کا ڈر ہو تو ہمارا معاشرہ جس سٹیج پہ کھڑا ہے، مسلمان ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جہاں کھڑی ہیں،
جہاں کبھی نہ کھڑی نہ ہوتی، بلکہ وہ اپنے گھروں کی زینت ہوتی ہیں، اپنی چار دیواری میں مقیم ہوتی ہیں۔ باقی رہی بات کہ مردوں کا عورتوں کو سکھلانا، عورتوں کا مردوں کو سکھلانا اس حد تک جائز ہے، اس حد تک جائز ہے جب اصلاح کی ضرورت ہو، جب اصلاح کی ضرورت ہو۔ مستقل تعلیم حاصل کرنا مرد کا عورت سے، عورت کا مرد سے یہ جائز نہیں ہوتا۔ تو میری بہنوں، میری بیٹیوں، خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ ایک عورت جہنم میں جب جائے گی نا، جب اس کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا تو اپنے گھر کے 4 مردوں کو لے کر جائے گی، اپنے گھر کے 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی۔ پہلے اپنے باپ کو لے کے جائے گی۔ کون سا باپ؟ وہ باپ جس کی میت کے وارث بیٹی کو کہا جاتا ہے۔ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹی میت کی وارث ہوتی ہے اپنے باپ کی۔ وہ بیٹی اپنے باپ کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی، پھر اپنے بھائی کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی، اپنے شوہر کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی، اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی۔ کیوں؟ کہ جس باپ نے دیکھا کہ میری بیٹی کس راستے پہ ہے، بھائی نے دیکھا میری بہن کہاں کھڑی ہے، شوہر کو علم ہے کہ میری بیوی کیا کر رہی ہے، بیٹے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ماں کا معاشرتی زندگی کا طرز زندگی کیا ہے، مگر کسی نے اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنی ماں کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو وہ عورتیں کہیں گی یا اللہ ہمارا کیا جرم ہے، ان لوگوں کا کام تھا یہ ہمیں سکھلاتے، ہمیں روک دے، تیرا قرآن کہتا ہے ہم تو ناقص العقل تھیں۔ وہاں عورتیں جو یہاں عقل مند بنتی ہیں، اللہ کے دربار میں یہ الفاظ بولیں گی کہ یا اللہ تیرا حکم تھا، تیرے محبوب کا فرمان ہے، تیرے قرآن کے الفاظ ہیں کہ عورتیں ناقص العقل تھیں۔ یا اللہ ہم تو ناقص العقل تھیں، ان کا کام تھا ہمیں راہ راست پہ لاتے، ہمیں تیرا اور تیرے محبوب کی بات سناتے، تیرا ڈر سکھلاتے۔ یا اللہ انہوں نے ہمیں نہیں سکھلایا، تو یہ ہمارے ساتھ جو ہمارا جرم ہے اس میں برابر کے شریک ہیں، لہذا جہاں میں جاؤں پھر یہ بھی وہاں جائیں، تو ان کو بھی ساتھ لے کے جہنم میں جائے گی۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، اپنی آخرت بھی سنوارو، اور اپنے ماں اور اپنے والدین، اپنے بھائیوں کی، اپنے شوہروں کی اور اپنے بیٹوں کی آخرت بھی سنوارو۔ آج کا یہی سبق تھا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رکی رہو جب تک کوئی شرعی حاجت، ضروری حاجت پیش نہ آ جائے۔ وہ حدیث مبارکہ سنا چکا ہوں کہ صحابی جہاد پر ہے، جاتے وقت کہا گیا کہ گھر میں رہنا، کہیں نہ جانا۔ باپ بیمار ہو گیا، گھر دور نہیں ہے۔ 2 روایات ہیں، ایک ہے کہ چوبارے پر اوپر ہے بیٹی کی رہائش، دوسری ہے کہ نہیں پہاڑی ہے، چھوٹی سی پہاڑی ہے، پہاڑی کے اوپر بیٹی کی رہائش ہے، چھوٹی سی پہاڑی کے نیچے باپ کی رہائش ہے۔ تو باپ بیمار ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے بیٹی کو، تو بیٹی نبی پاک کی پاک بارگاہ میں پیغام بھیجتی، یا رسول اللہ میرا باپ بیمار ہے، مگر شوہر نے یہ بات کہی تھی، کیا کروں؟ تو محبوب خدا نے فرمایا چلی جاؤ تو تمہاری مرضی، اگر رکی رہو تو اللہ تمہیں اجر دے گا، نہیں جاتی۔ یہاں تک کہ باپ کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی، پھر پیغام بھیجا، پھر یہی جواب ملا، باپ فوت ہو گیا۔ کہتی یا رسول اللہ میں باپ کو آخری بار دیکھ لوں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا چلی جاؤ تو تمہاری مرضی، اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو تو تمہارے لیے اس میں اجر ہے۔ نہیں گئی، باپ کا غسل، کفن، جنازہ، دفن ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد شوہر گھر آتا ہے، پتہ چلا کہ میرا سسر فوت ہو چکا ہے، سیدھا بارگاہ مصطفیٰ کریم میں حاضر ہوتا ہے، جا کے ساری بات رکھی تو غیب دان نبی نے فرمایا آئے میرے امتی، آئے میرے غلام، خوش ہو جا، تیری بیوی کے اس عمل کی وجہ سے رب کائنات نے تیری بیوی کے باپ کو بخش کے اس کو جنت عطا کر دی ہے۔ آج ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں کہاں ہیں؟ وہ تو ہمارے لیے جہنم خرید رہی ہیں۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے اپنے دلوں میں ڈر پیدا کریں، اللہ کا، جہنم کی آگ کا ڈر پیدا کریں۔ اللہ تبارک، انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔
जो टूटे फूटे अल्फाज मैंने बयान किए हैं, रब कायनात हमारी बहनों को, बेटियों को इन पर अमल पैरा होना नसीब फरमाए और हम सब को इस पर अमल करने की अल्लाह पाक हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी जिल आमीन। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे आमिर भाई जो बहुत ही खूबसूरत हुस्न बयान से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। अल्लाह ताला इनकी बताई गई तमाम हदायत पर हम सब बहनों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं